لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جاتا ہے، آخری افطاری ہوتی ہے، ادھر عید کا چاند نکلتا ہے۔ عید کا چاند نکلتے ہی، حالانکہ لیلۃ الجائزہ جس کو کہا یہ انعام کی رات ہے، یہ رحمتوں کی رات ہے، یہ برکتوں کی رات ہے، اس رات کے اندر سارے رمضان سے زیادہ اللہ سخاوت والا معاملہ کرتے ہیں، اللہ فیاضی کی صفت کے اندر بہت بڑے ہوتے ہیں۔ سارے رمضان کے اندر کہا کہ 10 لاکھ کو ہر افطاری کے وقت جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ آخری وقت جو آتا ہے، سارے رمضان میں جتنے جہنمیوں کو جہنم سے نکالا، اتنی تعداد کی مقدار کے برابر اللہ جہنمیوں کو نکال کے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب عید کا چاند نکلتا ہے، ہمارے نوجوان بازاروں کا رخ کرتے ہیں، ہماری عورتیں بازاروں کا رخ کرتے ہیں، خرافات میں شروع ہو جاتے ہیں، نوجوان بازار گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھتے ہیں، بازار کے چکر لگاتے ہیں، چاند رات منائی جاتی ہے، سوچتے نہیں ہیں آج تو رحمتوں کا، اللہ رب العزت سے رحمتیں برکتیں نازل ہونے کا وقت ہے، اللہ سے تو گناہوں کو معافی کا وقت ہے، اللہ کے سامنے رونے کی رات ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے گھر کے اندر عورتیں جو بازار نہیں کی، گھر کے اندر کی عورتیں وہ عید کی تیاریاں شروع کر دیتی ہیں، عید کی تیاریاں شروع کر دیتی ہیں۔ کوئی عورتیں پکوان بنانے میں لگ جاتی ہیں، کوئی مٹھائی کی تیاری، کوئی بریانی بنانے میں لگے ہوتے ہیں، کوئی عورتیں گھر کی صفائی میں لگی ہوتی ہیں۔ معلوم نہیں کتنی مبارک رات ہم کن کاموں میں ضائع کر رہے ہیں، کتنی مبارک رات ہے کن کاموں کے اندر ضائع ہو رہی ہے۔ لیلۃ الجائزہ انعام کی رات ہے، اللہ سے لینے کی رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، بتاؤ نا جو مزدور اپنا کام پورا کر چکا ہو اس کو کیا مزدوری دینی چاہیے؟ اللہ جی پوری مزدوری دینی چاہیے۔ کہا میرے وہ بندے جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کو عبادت کے اندر گزارا، رمضان کے مہینے کو قرآن کی تلاوت میں گزارا، رمضان کے مہینے کو نفلوں کے اندر گزارا، روزے رکھنے میں گزارا، رات کو تراویح کے اندر گزارا، میرے سامنے جھکنے میں گزارا، میری عزت اور جلال کی قسم تم گواہ رہنا، میں نے ان کو ایسے گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے وہ آئے ہیں، میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، ان کو اپنی رضا کا پروانہ نصیب کر دیا ہو۔ اور یہ رات لیلۃ الجائزہ، عید کی رات، پٹاخے مارنے کی رات نہیں ہے، شغل لگانے کی رات نہیں ہے۔ اس رات کے اندر عبادت کی جائے۔ نوجوان سارا مہینہ اپنی داڑھی کو چھوڑتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرتے ہوئے کہ میں داڑھی نہیں کٹاتا، لیکن افسوس ادھر عید کا چاند نظر آتا ہے، یہ بھی نائی کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے، یہ بھی حمام میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا کیا ہے سنت ہی تو ہے، اس نبی کی رحمتیں، اس نبی کی عنایتیں تو یاد کرو، اس نبی کے احسان تو یاد کرو، جس نبی کی سنت کو یوں اس طریقے پہ کاٹ رہے ہو کہ سنت ہی تو ہے۔ ہاں، جس سنت کے لیے صحابہ جان دیا کرتے تھے، سنت کو سنت سمجھ کے کیا کرتے تھے، آج اس سنت کو کٹانے کے لیے انعام کی رات جا کے حمام میں نائی کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، بعض معتکفین اعتکاف پہ بیٹھنے والے، 10 دن اللہ کو راضی کرنے والے، شب قدر جیسی نعمت حاصل کرنے والے بھی اس رات اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور اس گناہ کے کام کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں جو اتنا بڑا گناہ ہے، داڑھی کا کاٹنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا باقی گناہ ایسے ہوتے ہیں وہ وقتی گناہ ہوتے ہیں، عبادات کے اندر ان کا شمار نہیں ہوتا، یعنی نماز پڑھتے ہوئے اس گناہ میں شامل نہیں ہوتا، لیکن داڑھی کاٹنا وہ گناہ ہے کہ انسان نماز پڑھتے ہے تب بھی اس کے اندر گناہ کے اندر مبتلا، حتیٰ کہ تلاوت کرتے ہے تو بھی گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور نماز پڑھتے ہے تو بھی گناہ میں مبتلا ہے، تسبیحات کرتے ہے گناہ کے اندر مبتلا ہے، قبر میں حتیٰ کہ جاتے ہیں اور جاتے جاتے بھی اس گناہ کے اندر وہ مبتلا ہے، اور جس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ داڑھی کا کاٹنا، داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے، یہ سنت سے ثابت ہے، مطلق مشہور سنت ہو گیا کہ یہ سنت ہے، سنت سے ثابت ہے تو داڑھی کا حکم واجب کے حکم کے اندر، اور واجب کو چھوڑنے والا فاسق اور فاجر ہوتا ہے، اس کی تو گواہی بھی قبول نہیں ہوتی، عدالت کے اندر کھڑے ہو کے اس کی گواہی قبول نہیں، 4 آدمیوں کے درمیان بیٹھ کے وہ جرگہ نہیں کر سکتا، اس کی بات کا اعتبار نہیں، وہ تو شریعت کے اعتبار سے فاسق شمار ہے۔